الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر عمر ہے سمع بصر، عثمان علی ہے قلب جگر، حضرت کے ہے منظور نظر، کیوں نہ ہو محبت چاروں سے، احساس صداقت رکھتا ہوں، عین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ شوق ذوق محبت و عقیدت دے نال باواز بلند درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام
میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ اللیل کی آخری آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا نام ایک سورۃ اللیل ہے، دوسرا اس کا نام علماء نے لکھا کہ سورت کا نام فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ فرمایا یہ سورت فضائل صدیق ہے، اس کے بعد جو سورت ہے وہ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدیق کے فضائل کو رب نے پہلے بیان کیا، مصطفیٰ کے فضائل کا ذکر بعد میں ہوا۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے یہاں پہ، فرمایا جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت صدیق کندھوں پہ لے جاتا ہے، غار تک پہنچتا ہے، مصطفیٰ کو باہر کھڑا کیا، غار کے اندر پہلے صدیق جاتا ہے، بعد میں مصطفیٰ جاتا ہے۔ فرمایا مسئلہ بتایا، مسئلہ سمجھایا، امت کو یہ پیغام دیا۔ فرمایا اس دل میں پہلے صدیق کی محبت داخل ہوگی، اس کے بعد اسی فرمایا مصطفیٰ کی محبت ملے گی، اور پھر جس کو مصطفیٰ کی محبت ملے گی اسے رب کی محبت مل جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انوکھے فضائل نصیب کیے۔ وہ صدیق جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے صدیق آپ آج اس مقام کے اوپر کھڑے ہیں جس مقام پر اللہ نے نبیوں کو استقامت کے ساتھ کھڑا کرتا آیا ہے۔ فرمایا نبیوں کی صداقت، نبیوں کی استقامت تو یہ ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت والا کام شروع کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو لوگوں کو سنایا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، بتوں سے بیزاری کا اعلان کروایا، رب کی طرف سب کو جس وقت بلایا، مختلف گروہ آئے، مختلف سردار آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر عبادت کر رہے ہیں، مختلف سردار مل کے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس تبلیغ، آپ کی اس دعوت، آپ کا یہ پیغام سنانا، آپ کا یہ بتوں سے بیزاری کا اعلان کروانا، آپ کا یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد سرداری کو حاصل کرنا ہے، آج ہم سارے سردار مل کر آپ کو سردار بناتے ہیں، سرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ مال کو میں جمع کر لوں، ہم سارے سردار مل کر آپ کو اتنا مال دیں گے، ہم سب سے زیادہ آپ مالدار بن جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد ہے نکاح کا کرنا، شادی کا کرنا، وہ بھی آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پر آپ ہماری کسی شرط کے اوپر آ جائیں، پر یہ ہے کہ آپ یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ ان کے پوری بات سنی۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، جو بھی آتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی خاموشی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ان کی بات سنا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری بات مکمل ہو چکی ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے محمد بن عبداللہ میری بات مکمل ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کچھ کہوں میری بات بھی سنے گا؟ کہنے والے نے کہا ہاں اے محمد بن عبداللہ جب آپ نے میری بات توجہ سے سنی ہے میں بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کر دیا۔ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، سننے والا جو پیغام لے کے آیا تھا سرکاروں کا، ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجئے، ہمارے حال پر رحم کر دیجئے۔ خاموشی کے ساتھ چلا گیا، پتہ چلا اسے یہ کلام محمد نہیں، یہ کلام بشر، کلام انسان نہیں، یہ رب کا کلام پڑھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جواب علماء نے یہ بھی لکھا کہ ابو طالب کے پاس یہ سارے سردار مل کر آئے، کہنے لگے اے ابو طالب، اے مکے کا سردار، تو مکے کا سردار ہے، تیرا بھتیجا ایک نیا پیغام لے کے آیا، نیا دین لے کے آ گیا ہے، نیا مذہب لے کے آ گیا ہے، اور بتوں سے بیزاری کا اعلان کرواتا ہے، خدا پرستی کا اعلان کرواتا ہے، رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اس کی دعوت اتنا اثر لائی، اتنا اثر کیا ہے کہ لوگ بتوں سے نفرت شروع کر دی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام، ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، دو صحابہ کرام تھے، دونوں نوجوان، عبداللہ بن حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نوجوان صحابی تھے۔ یہ جہاں پہ بھی بتوں کو دیکھتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، پتھر کا ہوتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اگر لکڑی کا ہوتا اس کی لکڑیاں بنا کر کسی بیوہ عورت، کسی یتیم کے گھر میں یا کسی مسکین کے گھر میں دے آتی کہ اس کی آگ جلانا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد عمر بن جمو زمانے جاہلیت میں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آیا تھا، آپ کی محفل مجلس میں نہیں آیا تھا، آپ کے قدموں میں نہیں آیا تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اس نے جس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عمر بن جمو کہتا ہے میرے پاس ایک بت تھا، میں روزانہ اس کو نہلاتا، غسل کراتا تھا، روزانہ اس کو آراستہ کرتا، روزانہ میں خوشبو لگاتا اس کے اوپر، سارا دن اس کو میں سنوارتا، خوشبو لگاتا، غسل کراتا، خوبصورت کرتا، لیکن شام کے وقت، رات کے وقت یہی دونوں صحابی آتے، اس کو غلاظت کے اندر ڈال کے پھر چلے جاتے، پھر صبح کو یہ اٹھتا، پھر اسی طرح ان کو سنارتا، پھر اس کا غسل کراتا، پھر خوشبو لگاتا۔ فرمایا علماء نے لکھا کئی دنوں تک اس طرح کا معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن عمر بن جمو کہتا ہے میں نے اپنے تلوار کو میان سے باہر نکالا، میان سے باہر نکالنے کے بعد اس بت کے سامنے میں نے تلوار کو کھڑا کر دیا اور اس بت سے کہا آج رات تجھے کوئی ستانے آئے، تجھے تکلیف دینے آئے، کوئی تجھے ایذا دینے آئے، تو نے آج اپنی حفاظت کرنی ہے، یہ کاٹنے کے اوزار میں نے تیرے ساتھ رکھ دیے ہیں۔ فرمایا وہ تو تھا تو بت، وہ کیسی حفاظت کرتا، کیسے وہ اپنی حفاظت کرتا؟ قرآن کہتے ہیں لَهُمْ رِجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، اور تم زہری اس کے پاؤں بناتے ہو، اور اسے کہو ان بتوں کو کہو ذرا چل کر تو دکھائے، أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا، ان کے ہاتھ بناتے ہو، ان کو کہو ہاتھوں سے پکڑ کر تو دکھائے، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، ظاہری تم ان کی آنکھیں بناتے ہو، ان کو کہو آنکھوں سے دیکھ کر تو دکھائے،
ام لہم آذان یسمعون بہا، تم ظاہری ان کے کان بناتے ہو، اسے کہو کہ کوئی چیز سن کر تو دکھائے۔ اللہ اکبر، دیکھو ان کے سامنے جو فریادیں کر رکھے گو، جو التجائیں کر رکھے گو، جو صدائیں لگا رکھے گو، جو ان کے سامنے جھولیاں دامن پھیلا کے بیٹھے گو، ان کے سامنے ماتھوں کو رگڑا ہوا ہے، ان کے سامنے پیشانی کو ٹیک دیا ہوا ہے، ان کے سامنے نیاز جبین کو جھکایا ہوا ہے، ان کو کہو ذرا سن کر دکھائے، ذرا چل کر دکھائے، ذرا پکڑ کر دکھائے، ذرا یہ سن کر تو دکھائے۔ اللہ فرماتے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سننے والی تو میں اللہ کی ذات ہوں۔ فرمایا صبح کو یہ اٹھتا ہے، اللہ اکبر، صبح کو یہ اٹھتا ہے اور دیکھا پھر اسی طرح بتا ہے، اسی طرح لطبت ہے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں صحابی رات کے وقت آتے ہیں، اسی بت کی ٹانگ کے اندر رسی باندھتے ہیں، ایک مردار کتے کے ساتھ اس کو باندھ کر کنویں کے اندر لٹکا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو آج جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے جس کے سامنے، آج وہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ صبح کے وقت عمر بن جموع اٹھتا ہے، دیکھتا ہے بت کی حالت، دیکھتا ہے، دیکھ کر کہنے لگا اے ہمارے خدا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، نقل کفر، کفر نباشت، کہنے لگا ہے میرے خدا، میں نے تیرے پاس کاٹنے کا اوزار رکھا، حفاظت کا سامان میں نے تیرے پاس رکھا، تو نے اپنی حفاظت نہیں کی تو میری حفاظت تو کیسے کرے گا؟ عمر بن جموع فرمایا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے، سمجھ گئے یہ بت نہ، یہ نحق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ راستہ بھی جھوٹا ہے، یہ باطل طریقہ ہے، باطل راستہ ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اللہ نے یہ شرف بخشا عمر بن جموع کو، فرمایا کہ جنگ کے اندر، جنگ احد کے اندر وہ لڑتے ہوئے شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا نبیوں کی استقامت، کہ وہ سردار آئے ابو طالب کے پاس، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ہاتھ پر یہ سورج کو رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند کو رکھ دیں، فرمایا دونوں کو میں چھوڑنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ نے جس راستے کے اوپر مجھے کھڑا کیا ہے وہ راستہ میں چھوڑنے کے لیے برداشت نہیں، وہ راستہ میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا یہ تو ہے نبیوں کی استقامت۔ اب صدیق کی استقامت دیکھیں، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر ذرا حالات کو مد نظر رکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جملہ فرمایا یا عمر انت غیار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تو دور جہلیت کے اندر بڑا بہادر تھا، اب تو بزدل بن چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا مدینے کی گلیوں کے اندر میں خون ریزی برداشت کر سکتا ہوں، اور یہ بھی برداشت ہے پرندے آئے میرے جسم کو نوچ ڈالے، یہ بھی برداشت ہے میری عورتیں بیوہ ہو جائیں، یہ بھی برداشت ہے میرے بچے یتیم ہو جائیں، لیکن فرمایا اینقض الدین وانا حی، فرمایا یہ ہرگز ابو بکر سے برداشت نہیں کہ ابو بکر بھی زندہ ہو اور دین کے اندر کمی آئے۔ میں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، اور صدیق تو وہ ہے جو فطرتاً اسلام، فطرتاً مسلمان ہے، بچپن سے اسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کرتا تھا۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ایک واقعہ نقل کرتے کہ میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بتوں کے پاس لے گیا،
میں اپنے بیٹے کو بتوں کی ذرا تعریف کراؤں، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں فلاں بت ہے، یہ فلاں چیز دیتا ہے، یہ فلاں چیز دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ ابو قحافہ کہتے ہیں بیٹے اس پتھر کو باہر پھینک دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نہیں پھینکا، آپ نے جیب کے اندر ڈالنا چاہا لیکن جیب چھوٹی تھی، پتھر بڑا تھا، آپ کا بچپنا تھا بالکل۔ اسلام کے آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے باہر نہیں پھینکا، آپ نے پتھر کو اٹھایا ہے، پیچھے ایسے کر کے کہا اے میرا بابا یہ میرے پتھر کو تیرے آپ کے یہ خدا یہ بت نہیں دے سکتے۔ ابو قحافہ کہتے ہیں میں عبادت میں لگ گیا، پھر میں نے دیکھا اچانک کسی چیز کی آواز آئی، میں نے دیکھا، جا کر دیکھا تو کیا دیکھا، وہی جو پتھر تھا ایک بت کے اوپر مارا جس بت کی ناک کٹ گئی۔ اب مکے کے اندر کوہرام مچ گیا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر نے ہمارے بت کی ناک کٹ دی ہے، ناک کاٹ دی ہے۔ اب جس قوم کا ایسا خدا ہو جس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہو اس قوم کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، فرمایا علی شیر خدا ضرور ہے، علی ڈر ضرور ہے، علی داماد رسول ضرور ہے، حسن حسین کا بابا ضرور ہے، فاطمہ کا دلہا ضرور ہے، داماد رسول ضرور ہے، خلیفہ چہارم ضرور ہے، لیکن علی نے جو بت توڑے تھے وہ فتح مکہ کے وقت توڑے تھے۔ اس کے اندر بھی فرمایا اختلافی روایت آتی ہے، کسی نے کہا علی وہ علی جو ابو العاص کا بیٹا اس نے توڑے تھے، کسی نے کہا یہ علی مرتضیٰ نے توڑے تھے۔ بہرحال اختلاف سے ہٹ کے میں کہتا ہوں علی نے اس وقت بتوں کو توڑا جس وقت فتح مکہ ہوا، لیکن صدیق نے بت اس وقت توڑے جس وقت اسلام کا نام و نشان نہیں تھا۔ کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے فضائل کو کیوں چھپاتے ہم لوگ، کیوں بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے؟ جہاں علی کا تذکرہ ہونا صدیق کا بھی تذکرہ ضروری ہے، جہاں علی کا تذکرہ وہاں عمر کا بھی ضروری ہے، جہاں علی کا ہے وہاں عثمان کا بھی ضروری ہے۔ جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ، ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ بھی ایمان ہے جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ سارے کے سارے وہ بھی جنتی ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ادب احترام بھی کریں اور آپ کے نقش قدم بھی چلیں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمد